اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین اور ناظرین، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں 3 باتیں بیان فرمائی ہیں. جو انسان ایمان لانے کے بعد ان 3 باتوں پر عمل کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کر دیں گے. پہلی بات، رحمان کی عبادت کریں. اعبدوا الرحمن، کریم ہستی کی عبادت کریں. یعنی ایک اللہ کو ماننے کا حکم فرمایا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے منع فرمایا. یہ توحید ہے، اسلام اور شریعت کی اساس اور بنیاد ہے. توحید کے بغیر ایمان قابل قبول نہیں ہے. اس لیے کہ اگر ہم کفار مکہ کی زندگی کو دیکھیں تو وہ اللہ کو مانتے تھے. جب ان سے پوچھا جائے زمین آسمان کس نے بنایا تو کہتے اللہ. لیکن وہ ایک اللہ کو نہیں مانتے بلکہ اللہ کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو شریک کرتے تھے. حالانکہ اعمال مسلمانوں جیسے ان کے اندر بھی تھے. وہ اپنے حساب سے نماز بھی پڑھتے، زکوٰۃ بھی دیتے، صدقہ اور خیرات بھی کرتے، حج بھی کرتے، حاجیوں کو پانی پلاتے، سب کچھ کرتے. لیکن رحمان کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے کی وجہ سے وہ کافر اور مشرک قرار دیے گئے اور جنت ان کے لیے حرام قرار دی گئی. اسی لیے ہم صرف عبادت کریں اور توحید کو نہ اپنائیں یہ کافی نہیں ہے، بلکہ عبادت بھی ہو اور ساتھ میں توحید بھی ہو. ہمیشہ انسان کا دل اس بات کی گواہی دے: لا مقصود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا معبود الا اللہ. اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اور انسان عبادت کرے یعنی اپنی پوری طاقت کو اللہ کی اطاعت میں صرف کرے. یہ پہلا حکم اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا. دوسرا حکم جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا: وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، غربا، فقراء، یتامہ، مساکین اور مجاہد جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، مسافر اور طلباء عظام، انہیں اللہ کے لیے کھانا کھلائیں. اس بات کا اللہ نے حکم فرمایا. یہ فقراء، اسلام کے اندر ان فقراء کا اور ان غربا کا بہت اونچا مقام ہے. یہ بظاہر دنیاوی طاقتوں سے، حیثیتوں سے خالی ہوتے ہیں، لیکن اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. ان کا اللہ کے نزدیک وہ مقام ہوتا ہے کہ یہ ہاتھ اٹھائے، اللہ ان کی مرادیں پوری کرے، بغیر ہاتھ گرنے نہیں دیتا. بعض اوقات یہ اللہ نہ اتنے قریب ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے طبیعتوں اور ان کے خواہشات اور ان کی تمناؤں کے موافق نظام عالم کو بنا دیتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا: ابغونی فی ضعفائکم، مجھے فقراء اور غربا میں تلاش کرو. فإنما تنصرون وترزقون بضعفائکم، تمہیں رزق جو دیا جا رہا ہے، تمہارے دشمنوں کے مقابلے میں تمہاری جو مدد کی جا رہی ہے وہ تمہارے ضعفاء کی وجہ سے. اگر ہم ان فقراء کی عظمت کو نہ سمجھیں، ان فقراء کی اہمیت کو نہ جانیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کو ختم کر دیں گے. کیونکہ یہ فقراء، انہی فقراء کی وجہ سے اللہ اس نظام عالم کو مستحکم بناتے ہیں. اور ابن ملک رحمہ اللہ نے اس حدیث کی تشریح میں فرمایا ہے کہ تم ان فقراء، ان غرباء، ان علماء، ان طلباء کی دلجوئی کرنے میں لگے رہو، ان کو راضی کرنے میں لگو. تیسرا حکم جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ یہ ہے کہ افشوا السلام، سلام کو عام کرو، سلام کو خوب پھیلاؤ. سلام سے اپنی جانب سے ابتدا کرنے والا یہ اللہ کا بہت قریب ہوتا ہے. یہ سلام ابتدائی زمانے میں کفار اور مشرکین، یہود و نصارہ سے امتیازی کے لیے تھا. بعد میں اللہ نے اس کو مسلمانوں کے لیے تحیہ بنا دیا. عرب
اسلام سے پہلے حیاک اللہ، انعم اللہ بک، انعم صباحا کہا کرتے تھے۔ اللہ نے السلام علیکم کے الفاظ اس امت کے لیے بطور انعام کے عطا فرمایا۔ سلام کے اندر وعدہ بھی ہے، سلام کے اندر دعا بھی ہے۔ بندہ جو ہے جس سے سلام کرتا ہے تو آگے والے کے لیے کہتا ہے کہ اللہ تجھے ہر شر اور مصیبت سے محفوظ رکھے، اور یہ اپنی جانب سے وعدہ کرتا ہے کہ میرے ہاتھ اور پاؤں کے شر سے تو محفوظ ہے۔ من سلم المسلمون من لسانی و یدی، مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور پیر کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ سلام دعا بھی ہے، سلام عبادت بھی ہے، سلام وعدہ بھی ہے۔ اور سلام، ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، فرمایا السلام علیکم، نبی علیہ السلام نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دوسرے صحابی نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور تیسرے صحابی نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وعلیک۔ تو تیسرے صحابی کے دل میں ایک سوال پیدا ہوا، انہوں نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ میرے پہلے والے دونوں نے جب سلام کیا تو آپ نے اپنے جواب کو بڑھا کر دیا، لیکن میرا جب سلام آیا تو آپ نے صرف وعلیک کہا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، جب تمہیں سلام کرے تو تم بہتر اس سے جواب دو۔ تو جب پہلے نے السلام علیکم کہا تو میں نے رحمت اللہ کا اضافہ فرمایا، جب دوسرے نے رحمت اللہ کہا تو میں نے برکاتہ کا اضافہ کیا، جب تو نے تینوں الفاظ کہہ دیے تو اس سے آگے میرے لیے تو نے کوئی لفظ چھوڑا نہیں۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا اور یہ کہنا چاہتے تھے کہ سلام مختصر ہونا چاہیے، اس پر اور آگے اضافہ کرنے کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پسند نہیں فرمایا۔ ہاں ایک روایت میں وَمَغْفِرَتُهُ کا بھی لفظ ہے، وہ ایک مرتبہ فرمایا تو کبھی کبھار استعمال کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سلام مختصر ہونا چاہیے تاکہ سننے والے کے لیے کوئی خلل کا باعث نہ ہو جائے۔ تو یہ تین کام جو بندہ اسلام لانے کے بعد کرتا رہے گا اہتمام کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالی اس کو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے۔